وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ ولا دائم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے تمام مخلوقات میں ہم سب انسانوں کو اشرف مخلوق بنایا، عقل جیسی نعمت دی. اگر عقل دی ہے تو امتحان رکھا ہے، امتحان رکھا ہے تو اس نے ہادیوں کا انتظام کیا. ہر زمانے میں، ہر وقت میں، ہر قریے میں اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہمارے ہادی ہیں. سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور سب سے آخری ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار نے آخری شریعت، آخری نبی، خاتم النبیین کا لقب دے کے کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا نبی ہے، جھوٹا انسان ہے، اور وہ عذاب میں مبتلا ہوگا. پھر اللہ نے آخری نبی یعنی نبوت کا خاتمہ کیا. جب نبوت ختم ہو گئی تو اللہ کی حجت کو باقی رہنا زمین پر ضروری ہے. تو اللہ نے جیسا اشرف افضل المرسلین جیسے نبی کے ویسے ہی افضل اوصیاء ہونا چاہیے تھے، تو اللہ نے ان کے بعد 12 اماموں کا سلسلہ جاری و ساری رکھا، جس میں سے پہلے امام مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں. اور آخری ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالی. پروردگار نے ان کو اتنا برگزیدہ کیا ہے کہ ان کی اطاعت جو ہے وہ رسول کی اطاعت ہوگی، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوگی. کیونکہ اللہ نے ان کو واسطہ بنایا ہے مخلوق کے درمیان، یعنی اللہ اور مخلوق کے درمیان نوری واسطہ ہے محمد محمد علیہ السلام. اللہ نے اس واسطے کو اتنا زیادہ یعنی مضبوط بنایا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ یہی کرتے ہیں، اور جو یہ کرتے ہیں اللہ اس سے راضی ہے. تو یقیناً ان کی اطاعت ہم کو بغیر چو و چرا کرنا ہے. تو یہ وہ نبی ہیں اور ان کے اوصیاء یعنی 14 معصومین وہ شخصیت ہیں کہ صرف انسان ہی ان کو یعنی ان کی مخالفت کرتا ہے، ورنہ جتنی اللہ کی مخلوق ہے سب ان کی مطیع و فرما بردار ہے. سورج کہیں، چاند کہیں، آسمان کہیں، زمین کہیں، ہوا کہیں، یعنی ہر ایک چیز ان کی مطیع و فرما بردار ہے. مگر اللہ نے روح کو اتنا طاقتور بنایا کہ روح جو ہے تو ان کے مخالف میں کھڑی ہو جاتی ہے. یعنی عزت انسان ہے جو ان کی نافرمانی کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک چرواہا اپنی بھیڑیں چرا رہا تھا. اب سمجھتے ہیں ہم لوگ گاؤں والے بھیڑیں جن کے پاس ہوتی ہیں وہ چرواہے رکھ لیتے ہیں مہینے کے اوپر کہ بھائی اتنے ہم پیسے دیں گے. چرواہا جو ہے تو اس کی خود کی بھی بھیڑیں تھیں، اور وہ کچھ بھیڑیں جو ہے تو یعنی اس کا وہ پیسہ لیتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ بھیڑیا آیا، اس کے دائیں طرف میں بھیڑیے نے ایک بھیڑ کو اٹھایا. اب جب بھیڑیے نے بھیڑ کو اٹھایا تو چرواہا کافی طاقتور تھا، سمجھدار تھا، عقل مند تھا. اس نے اپنی بھیڑ کو کسی طرح بھیڑیے سے بچا لیا. دیکھیں بھیڑیے تو انسان کو چیر ڈالتے ہیں، مگر وہ بھیڑیا اس نے وہاں سے ہٹا، بائیں طرف آ گیا. اس نے اس کو چھوڑ دیا، وہاں پھر بائیں طرف آیا، بائیں طرف سے اس نے ایک بھیڑ کو اٹھا لیا. تو یہ چرواہا اس طرف گیا، اس نے وہاں سے پھر اپنی بھیڑ کو اس نے چھڑا لیا. 4-5 مرتبہ جب ایسا ہو گیا، اب بھیڑیے کو بڑا غصہ آیا. بھیڑیا کہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ میرا رزق میرے سامنے ہے اور تو میرا رزق لینے سے مجھے مانی کر رہا ہے. اب جب چرواہے نے جانور سے باقاعدہ ایسی گفتگو سنی کہ جیسے ایک انسان کر رہا ہے تو حیرت تو ہوگی.
اب اس وہاں کی جو چرواہے کی زبان تھی، بھیڑیا اس زبان میں اس سے کہہ رہا ہے اور کھل کے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا رزق ہے اور تو میرے رزق سے مانے ہو رہا ہے، تو مجھے رزق نہیں کھانے دے رہا ہے۔ پھر وہ جاتا ہے اور جا کر اپنی مادہ کو لے کر آتا ہے اور پھر یعنی وہ لینے چلتا ہے بھیڑ کو، مگر چرواہے نے دفاع کی۔ اب جب یہ کہا تو کتنا چرواہا کہتا ہے کتنی عجیب بات ہے کہ تم انسانوں کی طرح بات کر رہے ہو، تو کہتا ہے کہ ہاں ابھی اس سے زیادہ تم اور عجیب چیز دیکھو گے مجھ سے۔ وہ کہتا ہے کہ کتنا عجیب ہے کہ تو اتنا یعنی وہ ہے، تو اس وقت وہ کہتا ہے بھیڑیا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اللہ نے رسول بنا کے بھیج دیا تمہارے درمیان میں، اور ان کو ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، یعنی پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر سب کا علم ان کے پاس ہے، اور یہودیوں کے گروہ کو پوری طرح یقین ہے کہ یہ وہی محمد ہے جس کا کتابوں میں ذکر موجود ہے، اور یہ جو ہیں تمام دینوں پر ان کا دین غالب آئے گا، اور اس کو انہوں نے بہت اچھی طرح پڑھا ہے، مگر اس کے باوجود وہ جو ہیں تو ان پر ایمان نہیں لگتے، جبکہ وہ ہر ایک دردوں کی شفا ہیں اور جہالت اور گمراہی سے وہ جو ہیں تو نجات دیں گے۔ وہ کہتے ہیں، بھیڑیا کہتا ہے اے چرواہے تجھ پر افسوس، ان پر ایمان لے آ تاکہ عذاب سے تو بچ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ چرواہ کہتا ہے کہ تیری باتوں پر مجھے بڑا تعجب ہے اور شرمندہ ہوں کہ میں نے تجھے تیری خوراک سے منع کیا، اب تو ہے اور یہ میری بھیڑیں ہیں، جس قدر چاہتا ہے تو کھا لے۔ اب چرواہا اس کو اس طرح کہہ رہا ہے، چرواہے نے دیکھا کہ بھیڑیا اتنا یعنی ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہے اور اس طرح سے ان کے بارے میں بتا رہا ہے، تو بھیڑیے نے کہا اے بندے خدا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ دیکھیں ہم کتنا شکر ادا کریں کم ہیں۔ ایک بھیڑیا نصیحت کر رہا ہے انسان کو، مگر حضرت انسان نے کیا نہیں کیا، کتنا حق ادا کیا ہے اللہ کے رسول کا۔ ان خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو کیونکہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو خدا کی قدرت کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے اللہ کی ساری نشانیاں ہیں، ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی لوگ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، خدا کو کمزور سمجھتے ہیں، خدا کی جو یوم الدین، یہ جو قیامت کا دن ہے اس کا انکار کرتے ہیں، کیسے حساب لے گا، کیسے زندہ کرے گا۔ یہ صرف اور صرف انسان جو ہے وہ شک کی منزلوں میں ہے اور گمراہ ہیں۔ اب وہ کہتا ہے لیکن بدبخت اور گمراہ وہ ہیں جو خدا کی قدرت کی نشانیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بھائی علی علیہ السلام کے بارے میں ساری چیزیں دیکھتے ہیں، جو عطا شدہ فضائل یعنی جو کرامت ان کو اللہ نے دی ہے وہ یکتا ہیں علم و دانش میں، بے مثل ہیں زہد و تقوی اور شجاعت میں یگانہ ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود پیغمبر اکرم انہیں حکم دیتے ہیں کہ ان کی اور ان کے اولیاء کی ولایت قبول کریں، ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کریں۔ پھر اللہ کہتا ہے خدا ایسے شخص کا عمل چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو قبول نہیں کرے گا جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس پر ظلم کرتے ہیں، اس کے دوستوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور دشمنوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں مجھے تیرے منع کرنے سے عجب تر اور حیران کن ہیں۔ بھیڑیا نصیحت کر رہا ہے، مولانا جب بولتے ہیں ارے مولانا کی تو عادت ہے ایک کان سے سننے کا دوسرے کان سے اڑا دینے کا، مگر جب بھیڑیا بولنا ہے تو کہیں نہ کہیں تو توجہ ہوئے گی نا کہ ایک جنگلی جانور ہے۔ ایک آگے تھوڑا سا کھسک جاؤ تم لوگ، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ، یہ جگہ نہیں رکھو، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیے، ایسے آگے ہو جائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جن کو شوق ہے نا، جہاں فرش ازا بچتا ہے، جن کو شوق ہوتا ہے جگہ ہونے کے باوجود الگ الگ بیٹھتے ہیں تو پھر وہ سننے سے محروم ہو جاتے ہیں۔
دیکھیے یہ سائنس اور ٹیکنیکل ہے، ٹیکنالوجی کبھی بھی ہم کو دھوکہ دے سکتی ہے، الہی رہبر کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایک سلوات بھیج دیں۔ اس کے بعد چرواہا کہتا ہے نئے نئے واقعے پڑھو تو بڑا مزہ آتا ہے کہ انہیں ہم روزانہ کی جو واقعات ہوتے ہیں، مگر دیکھیں ایک جنگل میں چرانے والا چرواہا بدو ہے، مگر وہ جب رسول اللہ کے پاس آ کے اپنا واقعہ بتا رہا ہے تو رسول اللہ کے پاس بیٹھنے والے جو 24 گھنٹے رسول اللہ کے ساتھ رہتے مگر رسول اللہ کی نبوت پہ شک کرتے ہیں، اور یہ چرواہا جو جنگل میں بھیڑیے سے بات سن کر آیا ہے رسول اللہ کے پاس اور یہ وہ بیان کر رہا ہے، تو سوچیں یہ کتنا حیران کن یہ۔ اب سوچیں کہ جب یہ باتیں کر رہا ہوگا، اس کے بعد چرواہے نے کہا میں نے بھیڑیے سے کہا کیا ایسا ہوگا؟ تو اس نے کہا ہاں، اس سے بڑھ کر یہ کہ بہت جلد ان کو ناحق قتل کر دیں گے، ان کی اولاد کو قتل کریں گے، ان کی حرمت کا خیال نہیں کریں گے، اس کے باوجود یہ لوگ آپ کو مسلمان سمجھیں گے۔ یزید نے بھی تو اللہ اکبر، ابن زیاد اور عمر سعد نے، شمر نے اللہ اکبر کہے کہ تو امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹا ہے نا۔ اس کے بعد مسلمان سمجھیں گے، ان کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ دین اسلام پر ہیں، جبکہ اپنے زمانے کے آقا کے ساتھ ایسا عمل کرتے ہیں، کیا یہ عمل تیرے منع کرنے سے عجیب تر نہیں ہے؟ آخر کار ہمارا خدا ہمارے گروہ کو اس کام پر مامور فرمائے گا۔ اب یہ بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم کو مامور کرے گا کہ ہم ان کو جہنم میں ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، اور ہم میں یہ خواہش پیدا کرے گا کہ ہم ان کو شکنجے میں دیں اور ان کو سخت ترین درد و رنج و غم میں مبتلا کر کے لذت حاصل کریں۔ یعنی جانور جو ہیں تمنا کرتے ہیں دشمنان اہل بیت پر زیادہ سے زیادہ ہم سختی کریں گے، ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ وہ بہت زیادہ انہیں دشمنوں پر تبرہ کرتے ہیں اور دوستوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد چرواہے نے کہا میں نے اس سے کہا خدا کی قسم اگر ان جانوروں کی حفاظت جو کچھ میرے میں ہے، یعنی جو کچھ میرے ہیں اور کچھ اس میں امانت ہے، میرے ذمے نہیں ہوتی نا تو میں ابھی ابھی رسول اللہ کے پاس جاتا اور زیارت کرتا۔ بھیڑیے نے کہا اے خدا کے بندے تو جا اور اپنی بھیڑوں کو میری حفاظت میں چھوڑ جا۔ بہت بڑا کام ہے یہ بھی۔ ابھی بھیڑیا بول رہا ہے تو بھائی چرواہا یہ بھی سوچ سکتا ہے نا یہ اپنی باتوں میں میٹھی میٹھی مجھ سے بات کر رہا ہے، میری ساری بھیڑیں میں آؤں گا تو یہ چٹ کر چکا ہوگا، مگر کہتا ہے میری حفاظت میں چھوڑ جا۔ میں نے اس سے کہا میں تجھ پر کیسے اطمینان کر لوں؟ چرواہا نے بھائی سیدھا سادہ انسان ہے، کوئی پولیٹکس نہیں ہے تو کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی مکر نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، بولتا ہے بھائی میں کیسے تجھ پر بھروسہ کروں، کیسے اطمینان کروں؟ اس نے کہا خدا کے بندے، کتنے اچھے سے بھیڑیا کہہ رہا ہے، جس نے مجھے طاقت گویائی عطا کی ہے، یعنی میں تجھ سے اتنی فصیح زبان میں بات کر رہا ہوں، وہی حفاظت کی طاقت عطا فرمائے گا۔ یعنی مجھ سے زیادہ کون ہے حفاظت کرنے والا؟ وہ خدا ہے جو تیری بھیڑوں کی حفاظت کرے گا۔ کیا میں محمد پر ایمان نہیں رکھتا؟ جو کچھ انہوں نے اپنے بھائی علی علیہ السلام کے حق میں فرمایا ہے اسے قبول نہیں کرتا؟ تم اپنے کام کی طرف جاؤ، میں ان کی حفاظت کروں گا، اور اس کے مقرب فرشتے، یعنی اس وقت مقرب فرشتے جو ہیں تو ان سے جو ہے میں ان کی طلب مغفرت کروں گا۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ یہاں پر اس بھیڑیے نے مولا علی کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی کہ میں ان کے ساتھ ایمان رکھتا ہوں اور وہ بھی ایمان رکھتا ہے جو حق اور باطل کو جدا کرنے والوں میں سب سے بڑا ہے، میرے دوستوں کا مددگار اور عظیم سردار ہے۔ پھر یہ کہتا ہے میں ان کے ساتھ، یہ علی علیہ السلام کی فضیلت میں ہے کہ میں اس کے ساتھ میں ایمان رکھتا ہوں، وہ بھی ایمان رکھتا ہے جو میرے دین کو قائم کرنے والا، میرے علوم کا وارث ہے، جنگوں میں سب سے آگے ہوتا ہے، میرے دشمنوں پر غضبناک شیر کی مانند ہوتا ہے۔ پھر کہتا ہے میں اس کے ساتھ میں ایمان رکھتا ہوں، وہ بھی ایمان رکھتا ہے جس کو خدا نے میرے لیے کان، آنکھ اور ہاتھ قرار دیا، جو میرا مددگار ہے، میرا حمایتی ہے، میرا رکھوالا ہے۔ جب وہ میری حمایت کرتا ہے تو دوسروں کی حفاظت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب وہ میرا مددگار ہے
جو مجھے رسوا نہیں کرتا ہے۔ پھر اب جب اس نے چرواہے نے ساری باتیں بتائی کہ ایسے ایسے جو ہے تو بھیڑیا جو ہے تو مولا علی کی فضیلت بیان کر رہا تھا، اب رسول اللہ نے کہا چرواہا یہاں موجود ہے، اس کے ساتھ اس کی بھیڑوں کے ٹھکانے پر ہم لوگ چلتے ہیں۔ کیونکہ جو لوگ یہ باتیں سن رہے تھے نا، تو جو رسول اللہ اور مولا علی اور یعنی اماموں پر جو بھروسہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، بہت خوش ہو رہے تھے کہ یعنی ایک چرواہا بھیڑیے کی باتیں بتا رہا ہے، تو بہت زیادہ دل ایک دم منور ہو رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ مگر اس میں جو منافقین بیٹھے ہوئے تھے وہ دل میں کہہ رہے تھے کچھ زیادہ بڑا ہی نہیں ہانک رہا ہے، یہ کچھ زیادہ نہیں بول رہا ہے، اس طرح کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ جان گئے یہ منافقوں کے دل کی بات، کہ چلو یہ تو یہاں ہے، چرواہا یہاں ہے جہاں اس کی بھیڑیں ہیں، چلو ہم لوگ چل کے وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اب رسول اللہ تو جانتے ہیں نا، ان میں وہ بھیڑ بکروں کو دیکھتے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں اور واقعی اس کی بھیڑوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں تو چرواہے کی بات پر یقین کرنا۔ یعنی جو منافق دل میں شک لیے ہوئے تھے، تو رسول اللہ ان سے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، تم لوگ اپنے دلوں کو تنگ نہیں کرو، ہم لوگ چل کے دیکھتے ہیں، اگر وہ ہم سے بھی ایسی بات کرے گا اور واقعی بھیڑوں کی حفاظت کر رہا ہے تو تم لوگ پلیز چرواہے کی بات کو سچ سمجھنا، اور اگر اپنے اپنے عقیدے پر تم لوگ قائم رہنا۔ اب رسول اللہ نے مہاجرین میں سے انصار میں سے سب کو لے کر گئے، جب دور سے بھیڑوں کو دیکھا تو چرواہے نے کہا یہ میری بھیڑیں ہیں۔ اب رسول اللہ نے کیا کہا کہ ایسا کرو کہ تم لوگ سب دائرے میں مجھے چھپا لو، اور پھر ہے نا بھیڑیے سے پوچھنا کہ کیا ان میں محمد ہیں، اگر ہیں تو کون ہے، کیونکہ رسول اللہ کا عام لباس پہنتے تھے، جیسا سب پہنتے تھے ویسے ہی پہنتے تھے۔ تو رسول اللہ نے ایسے ہی کیا، کیا اپنے لوگوں کے درمیان میں ایک دم گھیرے میں چھپ گئے۔ اب یہ بھیڑیے کو بلایا، کہا کہ دیکھو اس میں رسول کون ہے، تو بھیڑیے کی مادہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ جب رسول اللہ کو تلاش کر لیا تو کہنے لگا سلام و درود ہو آپ پر اے خالق کائنات کے رسول اور تمام خلائق کے سردار، ایک صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد وہ دونوں نر اور مادہ دونوں زمین پر لوٹنے لگے خوشی کے مارے، کہنے لگے ہم نے ہی اس چرواہے کو آپ کے پاس بھیجا تھا اور اس کے آپ کے متعلق خبر دی تھی۔ رسول خدا نے منافقوں سے فرمایا جو اس واقعے کا انکار کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، انہوں نے جو دیکھا اب وہ اس سے مکر نہیں سکتے تھے۔ دیکھیں جانور نے گواہی دی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا یہ تو چرواہے کی صداقت اور سچائی کی دلیل ہے، یعنی چرواہے نے جو کہا تھا وہ سچ ہو گیا۔ کیا چاہتے ہو کہ اس کی صداقت کی دوسری دلیل سے ہم کو آگاہی ملے؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے کہا اب علی کو اپنے گھیرے میں لے لو اور بھیڑیے سے پوچھیں گے کہ علی اس میں سے کون ہے۔ اب یہی ہوا کہ جب دو بھیڑیے کو جب دکھایا گیا تو بھیڑیے سے کہا کہ اب تم بتاؤ کہ اس میں علی کون ہے اور ان کا نام پہچان کر بتاؤ۔ تو دونوں بھیڑیے لوگوں کے درمیان سب کو غور سے دیکھتے ہوئے سب کو پیچھے چھوڑتے چھوڑتے یہاں تک کہ علی علیہ السلام تک پہنچے۔ علی علیہ السلام کے پاس جب پہنچے بہت تواضع اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے زمین پر لوٹنے لگے اور زمین پر گر کر کہنے لگے کیا ہوا، ایک صلوات بھیج دو، اب جگہ نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلام و درود ہو اے صاحب بخشش اور جواں مرد، اے سر چشمہ عقل و اے وہ جو شائستگی اور لیاقت کا مقام ہے، وہ جو آسمانی کتاب کا عالم ہے، وہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر پوری طرح سے اس نے وضاحت کر دی کہ مولائے کائنات کا مقام کیا ہے۔ درود ہو آپ پر ہے وہ جس کے دوست اس کی محبت کے ساتھ سعادت مند ہوں گے، اس کے دشمن اس کی دشمنی کی وجہ سے بدبخت اور گمراہ ہیں۔ اے وہ جو اہل بیت پیغمبر کے آقا اور سردار ہیں، درود ہو آپ پر اے وہ کہ اگر اہل زمین بھی اہل آسمان کی طرح آپ کو دوست رکھتے تو اصفیاء کے درجے تک پہنچ جاتے۔ اے وہ کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ تھوڑی سی بھی دشمنی رکھتا ہے، اگرچہ آسمان اور زمین کے درمیان تمام چیزیں خدا کی راہ میں خرچ کر دے
پھر بھی خدا کی نفرت اور غضب کے علاوہ اس سے کچھ نہیں ملے گا. تو ہم کتنا شکر ادا کریں اللہ کا کہ ہم کو ولایت اہل بیت ملی، مولا علی کی محبت ملی، ان کا عقیدہ ملا، تو ہمارا تھوڑا سا عمل بھی اللہ اپنی بارگاہ میں عظیم ترین جزا دے گا. بس پروردگار سے ہم لوگ دعا یہ کرتے ہیں کہ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے. ہم اپنے امام کے لیے جو ہمارے پاس ہے سب امام کا دیا ہوا ہے. مولا ہمارے دلوں کو کبھی بخیلی کی طرف راغب نہیں کرے. ہم مخلوق کی ویسے ہی خدمت کرتے رہیں جیسے ہمارا اللہ چاہتا ہے. اب جو رسول اللہ کے اصحاب تھے، اب انہوں نے دیکھا کہ حیوانوں کے طریقے کو اور ان کی گفتگو کو بڑے حیران ہوئے. کہ ہم کو یہ گمان نہیں تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام درندوں کے درمیان اتنا بلند مقام رکھتے ہیں. لیکن درندوں کے درمیان بلند مقام رکھتے منافقین نے کہا ہے، دشمنوں نے کہا ہے، دوستوں نے نہیں. دوستوں الحمدللہ ہر طرح سے، اس کے باوجود بھی کیا ان لوگوں نے اس کا حق ادا کیا. اور درندے اتنا احترام کرتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا اگر تم علی کے وہ مقام جو خشکی اور تری آسمانوں اور زمین، ظاہری اور باطنی مخلوق میں پایا جاتا ہے، اس کا مشاہدہ کرو تو کیا کہو گے. خدا کی قسم سدرۃ المنتہا کے فرشتوں نے جو عز و انکساری علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تصویر کے مقابلے میں کی، وہ ان دو بھیڑیوں کی عز و انکساری اس کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی. جب رسول اللہ کی حدیث ہے نا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو اب آسمان کے فرشتوں نے کہا تھا پروردگارا، زمین والے تو اتنے گنہگار ہیں کہ علی سے ہر آدمی یعنی محبت بھی نہیں کرتا ہے، تو دشمن بھی ان کا چہرہ دیکھ کے ثواب لے گا. ہم چاہتے ہیں ہم علی کی چہرے کی زیارت کرتے رہے، ہم کو بھی ثواب ملے. تو چوتھے آسمان پر اللہ نے ایک فرشتے کو شبیہ علی بنا دیا، اور وہ ایسی کرسی پر مزین کیا ہے کہ جب آسمان والوں کو مولا کائنات کی زیارت کی تمنا ہوتی ہے تو سب کے سب آتے ہیں، اور جتنے دشمنان اہل بیت ہیں ان پر تبرہ کرتے ہیں، اور جتنے دوستان اہل بیت ہیں ان سب کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. صلوات بھیجتے ہیں. تو اللہ نے اتنے کمالات سے مزین کیا ہے علی علیہ السلام کو، ان کے بعد کے اولیاء کو، تو لوگوں سے ہضم نہیں ہوا. بہت سی چیزیں جو ہیں تو چونکہ جن کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں وہ مولا کائنات کی ہر فضیلت کو ہضم نہیں کر پاتے. کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی کا معدہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے نا. جب ظاہری غذا ہضم نہیں ہوتی ہے تو روحانی بات کیسے ہضم ہو سکتی ہے. ارے ابھی تک کچھ زیادہ ہی بڑھ چڑھ کے بول دیا. امام کیا کہتے ہیں، خالی ہم کو اللہ سے نہیں ملانا، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، مگر اس کے علاوہ جتنی ہماری تعریف کرو گے، جتنا ہمارا درجہ بلند کرو گے، تمہاری حد وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ تمہاری عقلیں ناقص ہیں، محدود ہیں، لمیٹیڈ ہیں. ہمارے درجے ان لمیٹیڈ ہیں. ہم جتنا بھی اگر ہم امام کے فضائل بیان کریں، دیکھیں ہمارا امام فضائلوں کا محتاج نہیں ہے. یہ تو ہم ہیں جو اللہ نے ہم کو یہ تھوڑی سی نظر کرم کی کہ جو ہم اپنے مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، ہمارے دل منور ہوتے ہیں. اللہ اسی طرح ہماری روحوں کو بھی منور کرے. ہم اپنے امام کے لیے ایسے بنے نا کہ امام کہیں کہ یہ میرا شیعہ ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے. یعنی امام کیا کہتے ہیں، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہیں بنو. اور ہمارے لیے سامنے کربلا آ گئی. مولا کو عید غدیر کے دن اللہ کے رسول نے تمام لوگوں کے درمیان من کنت مولا فعلی مولا کہہ کے حجت تمام کر دی. مگر صرف بغض علی تھا کہ طے کر لیا تھا کہ ہم علی کو خلافت نہیں دیں گے. بندوں نے خلافت نہیں دی تو کیا علی کی علویت میں کچھ کمی آئی؟ ایک ذرہ برابر کمی نہیں. کوئی علی علیہ السلام کو امام نہ مانے، اللہ نے جو ان کا مقام رکھا ہے وہ مقام رہے گا. اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا کہ امام کہتے ہیں ہم ہیں وہ محسود جن سے حسد کیا جاتا ہے.
کیونکہ اللہ نے ہم کو ایسی چیزیں عطا کی ہیں. علم کا معدن ہے، علم کا کان ہے امام. اللہ نے اپنے علم کے خزانے کو ان کے سینوں میں رکھا ہے. اور ایسے امام سوچے ہم کو ان کی ولایت ملی ہے، تو کیا ہم واقعی ویسی امام کی پیروی کرتے ہیں؟ ہم ویسی اطاعت کرتے ہیں؟ ہم نے حدیثوں کو کبھی جاننے کی کوشش کی؟ جتنا امام ہمارا معصوم، ہمارا امام کتنی خبر گیری کرنے والے ہیں، وہ امام جنہوں نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ کی ساتھ، رسول اللہ کی مدد میں، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ایسی ایسی جنگیں لڑی ہیں، مگر امام نے کہیں پر فخر نہیں کیا. جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ جنگ خیبر جب ہوئی ہے کہ خیبر کے قلعے کا دروازہ اتنا وزنی یا علی، دوسرے خلیفہ نے پوچھا تھا کیسے تم نے اس کو نکالا جبکہ اتنے آدمی تو اس کو کھسکاتے تھے؟ تو امام کہتے میری طاقت تھی. ہم جیسے ہوتے تو اپنے بازو اٹھا کے کہتے ارے کیا سمجھتے ہو ہم کو. امام نے کیا کہا؟ میں نے الہی قوت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میں نے اس دروازے کو کھیڑا تھا اور دور اٹھا کے پھینکا تھا. وزنی چیز ہم لوگ دور نہیں پھینک سکتے. پھر امام نے اس کو کھائی کے اوپر رکھا تھا اور اس کا یعنی اس سے راستہ بنایا تھا قلعے میں جانے کے لیے. تو یہ سب امام نے اللہ کی طاقت ہے. امام کی پوری زندگی صرف اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کا دین رائج رہے. اب وہ دین رسول اللہ کی وفات کے بعد حقدار کو نہیں مل سکا. 25 سال میں مسلمانوں نے حق غصب کرنے کے بعد، مسلمانوں نے سمجھ لیں حق غصب کرنے کے بعد 25 سال میں جو رسول اللہ اسلام لائے تھے وہ اسلام کو پورا بدل دیا. ایسا بدلا کہ آج شیعوں میں بھی کچھ اسلام میں باتیں نہیں ہیں وہ ہیں، اور جو ہونا چاہیے وہ نہیں. اگر ہم لوگ سب یعنی اسی لیے کہا گیا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرو. اس کے لیے ہم کو بہت زیادہ عربی لینگویج میں ماہر ہونا پڑے گا. جیسے ہم اپنے آج بچوں کو انگلش میڈیم پڑھا رہے ہیں تاکہ اچھی سے اچھی جاب ملے ہمارے بچوں کو، اسی لیے تو پڑھا رہے ہیں، اچھی سے اچھی کمائی ہو. دنیا دیکھیں 4 دن کی ہے، یہ یاد رکھیں. چاہے ہم جتنی بڑی ڈگری پڑھانے سے ہم نے منع نہیں کیا، مگر ساتھ میں دین ہونا بہت ضروری ہے. آج جاب کے لیے کیسے ایسے ملکوں میں جانا ہوتا ہے. اگر بچہ شریعت کے حساب سے حلال اور حرام کو نہیں جانے گا تو بچہ پھر کچھ بھی کھا لے گا. بہت سے ایسے ہیں شیعہ، بہت سے شیعہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت اچھے عمل کیے، بہت اچھے عمل کیے. حقیقت میں لوگ کہتے ہیں یہ بہت اچھا شیعہ ہے، مگر اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے عمل کو ان کے منہ پہ دے مارا. کیوں؟ پروردگار کا یہ ہر طرح سے اپنے آپ کو بچاتے تھے اور جو میں کہتا تھا کرتے تھے. مگر جب ان کے سامنے حلال اور حرام آتا تھا تو انہوں نے حرام کی تحقیق میں کبھی جستجو نہیں کی، تحقیق نہیں کی. اس لیے میں نے ان کے اعمالوں کو ختم کیا، اسی کوئی جزا نہیں ہے. تو یہ لا علمی کی وجہ سے، تو ہم لا علمی کی وجہ سے چھوٹ نہیں سکتے ہیں، یہ یاد رکھیں. کیونکہ آج زمانہ گوگل پہ آپ ہر کچھ سرچ کر کے آپ کر سکتی ہیں. تو پھر سوچے کربلا کا معرکہ حسد کا نتیجہ تھا. ایسا حسد ہے سمجھ لے کہ مولائے کائنات کے بچوں کو کس طرح سے یعنی ان کے ساتھ ظلم کی انتہا تھوڑی ہے. آج امام حسین کا شہید ہو کے 10 دن ہو گئے. لوگ 10 دن کا محرم ہے، 10 دن کا محرم ہے، 10 دن ہر چیز کی احتیاط کرتے ہیں. مگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10 دن کے بعد تو محرم اصلی شروع ہوتا ہے. 10 دن تو میرا امام زندہ تھا نا، 10 دن تو جناب عباس زندہ تھے نا، علی اکبر زندہ تھے نا، بیویوں کے سروں پہ چادریں تھی نا.
بیویاں خیموں میں تھیں. آج اس کا 10واں ہے کہ جس پر جبریل علیہ السلام فخر کرتے تھے. اس حسین کا 10واں ہے جس کی میکائیل نے جس کا جھولا جھولایا ہے. اس مظلوم کا 10واں ہے کہ جسے بطول نے جھولے میں سلا کر لوریاں دی ہیں. اس مظلوم کا، اس حسین، اس پیاسے حسین کا 10واں ہے کہ جس کو پیاس میں نیزوں کے گھوٹ پلائے گئے ہیں. ہر طرح کے ظلم و ستم کو رکھا گیا ہے. اس مظلوم کا 10واں ہے جو یک و تنہا دشمنوں کی یلغار کو بتا رہا ہے. ہر طرف سے دشمن حملہ کر رہے ہیں، میرا مولا خاک آلود، خون آلود ان سے مقابلہ کر رہا ہے. اس مظلوم کا 10واں ہے جس نے ایک دوپہر میں اپنے بھرے گھر کو اجڑتا ہوا دیکھا ہے. اس مظلوم کا 10واں ہے جس نے توحید اور رسالت اور امامت کی بقا کے لیے حالت سجدہ میں سر کٹا دیا. لوگ کہتے ہیں کیوں روتے ہو تم لوگ اس امام پر؟ ارے میرے مولا پہ ہم نہیں روئیں گے تو کون روئے گا؟ وہ معصوم میرا امام کہ نہ جس کا غسل ہوا ہے، نہ جس کا دفن ہوا ہے، نہ کفن ملا ہے، وہ میرا امام، غریب امام، عصر عاشور میرا امام، جبل اصغر کو بھی دفنا چکا میرا امام. ایک مرتبہ خیمے میں آئے ہیں، سوچے کس حالت میں میرا امام ہوگا. اس حالت میں میرے امام جب آئے ہیں خیمے میں آ کے کہتے ہیں زینب اب میں بھیا تیرا آخری رخصت کو آیا ہے زینب. امام نے جناب زینب کو آواز تو دی، اتنا میرا امام زخمی ہے، اتنا خون بہہ رہا ہے. ساری بیویوں نے دیکھا امام آ گئے. بیویوں کو یقین آ گیا یہ آخری وقت ہے، میرا امام کی آخری زیارت ہے. ساری بیویاں قطار دائرے میں حلقے میں کھڑی ہو گئیں، گریہ کرنے لگیں. ایک مرتبہ بہن نے بھائی کو دیکھا، کہا بھیا کیا میری چادر اب اتر جائے گی؟ امام رو کے گلے لگایا. دونوں بہن بھائی نے خوب گریہ کیا ہے. امام نے ایک مرتبہ زینب کے آنسو پوچھے. امام کہتے ہیں زینب بس اب نہ رونا، اس اجڑے ہوئے گھر کی پاسبان ہو، عابد بیمار کا خیال رکھنا، کچھ دیر میں تیرا بھیا اب تجھ سے جدا ہو جائے گا. وہ زینب جو ایک پل کو اپنے بھیا سے جدا نہ ہو سکے، آج وہ زینب کن آنکھوں سے بھیا کی جدائی گوارا کرے گی. امام نے فضا سے کہا فضا میرا وہ کرتا لا دینا. فضا وہ کرتا جب لائی ہیں چھپا کر لائی. زینب نے دیکھا، کہا فضا، اماں فضا کیا لے جا رہی ہو؟ کہا حسین نے کرتا مانگا ہے. اب جو کرتا دیکھا ماں کے ہاتھوں کا بنا ہوا کرتا تھا. رو کے کہتی ہیں اماں فضا میرے بھیا کا کفن لائی ہو؟ میرے امام نے وہ کرتا پہنا، کہتے جگہ جگہ سے اس کو پھاڑ دیا. بھیا یہ کیوں؟ کہ زینب اس لیے کہ دشمن اس کو گلا ہوا سمجھ کر میرے جسم پر رہنے دے. یہ میرے امام کی مظلومی. میرے امام کہتے ہیں زینب سید سجاد کے خیمے میں چلو. جب تک امام دنیا میں ہیں، اس کے بعد والے امام کو جب تک اسرار امامت نہیں دیں گے امام رخصت نہیں ہو سکتے ہیں. سید سجاد کے خیمے میں آئے، تپ میں تڑپ رہے ہیں، بے ہوش ہیں جناب سید سجاد. ایک مرتبہ میرے امام نے بازو ہلائے، سید سجاد نہیں آنکھ کھولی. دوبارہ امام کہتے سید سجاد، پھر امام نہیں ہلے.
پھر کہتے ہیں بیٹا سید سجاد، میرے امام نے چہرے پر اپنا چہرہ رکھا، بیٹے کی مظلومیت آئی کہ ابھی کچھ دیر بعد کس طرح سید سجاد کا بستر لٹے گا۔ کہتے ہیں یاد آیا میرے امام کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اب جو آنسو سید سجاد کے چہرے پہ گرے، آنکھ جو کھولی تو دیکھا زخمی باپ، پہچان نہیں سکے۔ جناب زینب کہتی سید سجاد تیرا بابا آیا ہے۔ کہا بابا کہاں ہے بابا؟ اب جو دیکھا بابا آپ اتنے زخمی، حبیب ابن مظاہر کہاں ہے، جون کہاں ہے؟ امام کہتے ہیں کوئی نہیں رہا، میرا چچا کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے؟ آہستہ سے کہا سید سجاد سوائے تیرے اور میرے کوئی نہیں ہے۔ سید سجاد اب تم امام وقت ہوگے، اسرار امامت دینے کے لیے آیا ہوں۔ باپ بیٹے نے کچھ سرگوشی کی، اسرار امامت دیا کہ سید سجاد خدا حافظ، اب تم اس اجڑے ہوئے گھر کے محافظ ہو۔ سید سجاد اپنی پھوپھیوں کا خیال رکھنا، جب مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا ہے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس یاد کر لینا، جب کسی بے وطن کو وطن میں مجبور دیکھنا مجھ غریب الوطن کو یاد کر لینا۔ میرے امام نے شیعوں کو سلام کہا ہے۔ امام آئے، بیویوں سے رخصت ہوئے، ایک ایک بیوی سے رخصت ہو کے جب خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کئی مرتبہ پردہ الٹا ہے مگر پردہ گر جاتا ہے۔ با مشکل تمام میرا امام باہر آیا، ذوالجناح زخمی کھڑا ہے۔ امام کہتے ہیں بس آخری سواری ہے، اب اس کے بعد تجھے تکلیف نہیں دوں گا۔ امام نے ذوالجناح پہ دونوں ہاتھ رکھے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، واہ غربتا واہ غربتا۔ زینب باہر آئی، بھیا کا زینب آج تیرا بھیا غریب ہو گیا، آتا تھا عباس آتا تھا، ادھر علی اکبر ہے، کبھی قاسم ہے، آج کوئی نہیں ہے۔ اب بھیا بہن سوار کرے گی۔ زینب نے عباس بن کے حسین کو سوار کر دیا۔ راوی کہتا ہے جب حسین زین سے زمین پر آئیں گے تو کون مدد کرے گا؟ ارے ذوالجناح نے جب میرا زخمی باپ اتنا زیادہ تھک گیا تھا کہ اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ ذوالجناح آہستہ سے مجھے زمین کربلا پہ لٹا دے۔ کہتے ہیں جانور تھا، آگے کے پیر اتنے سمیٹے، اپنے کو ایسا جھکایا، میرا امام آہستہ سے زمین کربلا پہ، آسمان پر آنکھیں لگی ہیں، امت گنہگار کی بخشش کی دعا ہے۔ ذوالجناح نے دیکھا، ایک کنارے کھڑا ہوا، یزیدیوں کو پہلے تو کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، ارے کوئی کو قریب نہ آنے دیا، مگر ایک مرتبہ امام نے اشارہ کیا، ذوالجناح کنارے ہوا۔ اب جو دیکھا شمر ملاؤن نے میرے امام کا سر تن سے جدا کیا، سارے شہیدوں کے سر ارے بعد میں ہوئے قتل، میرا حسین زندگی میں ذبح کیا گیا۔ سرنوں کے نیزہ پر ذوالجناح نے امام کی لاش سے اپنے چہرے اور سر پہ خون بہا، آ گیا خیمے کے در میں، اتنی زور سے ہی نہیں آیا، سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، میرا بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا۔ اب جب پردہ ہٹایا، ارے ذوالجناح تو آ گیا، میرا بابا کہاں ہے؟ آئے میں یتیم ہو گئی۔
على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری مجلس ماتم